بسم اللہ الرحمن الرحیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء اول کا سبق نمبر 59 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت ھذا مضاف الی فہم سے لے کر وبالجملۃ معنی الآیت اشرکہ تک۔ آج کے درس میں جو نکات بیان کیے جائیں گے وہ دو ہیں۔ نمبر ایک، حدیث غدیر نص سے جلی ہے علی علیہ السلام کی خلافت پر۔ نمبر دو، حدیث منزلت دلیل ہے کہ علی علیہ السلام نبی اکرم کے دور سے خلیفہ تھے، نہ کہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اسی دور سے ہی ان کے خلیفہ برحق علی علیہ السلام تھے۔ یعنی یہاں تک جو گزشتہ درس میں 58 درس میں جو بحث ہوئی، جو متن پیش کیا گیا، عبارت پیش کی گئی، یہ اس کے علاوہ ہے۔ اس کے علاوہ فہم یعنی درک اہل بیت علیہ السلام ہے حدیث غدیر کے بارے میں۔ اہل بیت علیہ السلام جو قرآن کے مساوی ہیں، نبی نے جن کو قرآن کے ساتھ قرار دیا ہے، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوئے، ان کی فہم کیا کہتی ہے؟ الذین، وہ اہل بیت کانوا مسونین عن الخطاء والاشتباہ بالنص رسول الاعظم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اہل بیت جو پاک و پاکیزہ ہیں ہر قسم کی غلطی و اشتباہ سے، تصریح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کہ یہ معصوم ہیں۔ جس طریقے سے قرآن میں کسی قسم کی غلطی و اشتباہ نہیں پایا جاتا، اس طریقے سے ان کے اندر بھی اشتباہ و غلطی نہیں پائی جاتی۔ ولیذا اسی وجہ سے اعظم اہل بیت علیہ السلام نے اعظم یوم الغدیر، غدیر والے دن کو عظیم شمار کیا ہے۔ وَأَوْصُوا وَأَكَّدُوا بِتَعْظِيمِهِ، اور وصیتیں کی ہیں، تاکید کی ہیں کہ بتعظیم اس یوم غدیر کی کہ تعظیم کی جائے۔ وَجَعَلَهُ عِيدًا، اور اہل بیت علیہ السلام نے قرار دیا ہے ہو یوم غدیر کو عید۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے، آپ مفاتیح کھول کے دیکھیں یا دیگر کتابوں میں، کہ ہمارے ماننے والوں کے لیے، شیعوں کے لیے اعیاد اسلامیہ میں سے سب سے بڑی عید عید غدیر ہے، لِكَوْنِهِ یوم نصب علی علیہ السلام للامامت، چونکہ یہ غدیر وہ دن ہے جو اس دن علی علیہ السلام کو امامت کے لیے والخلافت، اور خلافت کے لیے مقرر کیا گیا۔ بحث اس طریقے سے کہ سار مفاد الحدیث عند شیعت قطعیاً و یقینیاً کما لا یکفا، کہ حدیث غدیر کا مفہوم مطلب ہو جاتا ہے شیعوں کے نزدیک یقینی، جس میں کسی بھی قسم کا شک و ابہام نہیں ہے، کما لا یکفا، جس کی بات واضح ہے۔ بس فالحدیث مع ما قد خف به، حدیث سے مراد ہے حدیث غدیر ان چیزوں کے باوجود جس کے ساتھ وہ پوشیدہ ہے، وہ قرائن ہے، یعنی ان قرائن کے ساتھ جن کے ساتھ محفوظ ہے، ان کے ساتھ یہ حدیث نص جلی علی خلافت امام خلافت علی علیہ السلام، کہ علی علیہ السلام کی خلافت پہ نص جلی طلاب کرام عزیز نص خفی کے مقابلے میں ہے۔ نص جلی ایسی دلیل صریح کو کہا جاتا ہے جس میں کسی بھی قسم کا ابہام نہ پایا جاتا ہو۔ وعلی وجوب الاتباع لہو یعنی علی علیہ السلام، اور یہ حدیث دلالت کرتی ہے، نص جلی ہے علی علیہ السلام کی اطاعت و اتباع کے وجوب پر، کا وجوب اتباع یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ نبی اکرم کی اطاعت واجب، اسی طریقے سے بعین ہی بدون کم و کاست علی علیہ السلام کے لیے بھی اتباع اور اطاعت ہے۔ ھذا کلہ بنسبت الی حدیث الغدیر، یہ جتنی بھی گفتگو تھی یہاں تک یہ حدیث غدیر کے سلسلے میں تھی۔ وبقیۃ الکلام میں باقی حدیث غدیر کے بارے میں اس سے زیادہ کی گفتگو طلب کی جائے گی کتاب دلائل الصدق سے، مرحوم محمد حسن مظفر کی کتاب غدیر سے، علامہ امینی کی، اور مراجعات کتاب سے سید شرف الدین کی، وغیرہ ذالک۔ وَأَمَّا الْكَلَامُ فِي حدیث المنزلت، حدیث غدیر کے بعد حدیث منزلت کے بارے میں گفتگو۔ حدیث منزلت طلاب کرام عزیز یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام سے فرمایا کہ علی، کیا اس پہ آپ راضی نہیں ہیں کہ آپ کی نسبت میرے لیے وہی ہے جو ہارون کو نسبت تھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے، لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا،
یہ حدیث منزلت. فوجہ الاستدلال بھی، اس حدیث کے ذریعے سے استدلال کی صورت کما فی العقائد الحقت ہے، جیسا کہ عقائد حق کتاب میں بھی ہے، یہ ہے کہ ان المستفاد من هذا الخبر، اس روایت سے جو بات سمجھی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ثبوت و جمیع منازل ہارون میں موسیٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام کی جانب سے جو مقامات، عہدے اور مناسب ہارون کے تو تمام کے تمام وہ ثابت ہیں علی علیہ السلام کے لیے، لیکن وَاسْتُثْنِيَ مَنزِلَةُ النبوت، استثناء کیا گیا ہے، یا نبی مجہول پڑھیں گے تو استثناء کیا گیا ہے مقام نبوت کو، کہ نبوت کا مقام علی علیہ السلام کے نہیں، یا وَاسْتَثْنَى مَنزِلَةَ النبوت بھی پڑھ سکتے ہیں، نبی نے استثناء کیا مقام نبوت کو، إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي. وَمِن جُمْلَةِ الْمَنَازِلِ الْخِلَافَةُ بَعْدَهُ، ان مقامات میں سے جو ہارون علیہ السلام کے پاس تھے اور وہی مقامات علی علیہ السلام کے تھے، ان مقامات میں سے ایک مقام ہے الخلافت بعدہ، نبی اکرم کے بعد خلیفہ ہونا، امام ہونا، رہبر ہونا، سرپرست ہونا. العقائد الحقہ کتاب صفحہ نمبر 20 پہ یہ بات موجود ہے. بل يمكن ان يستفاد من حدیث المنزلت خلافته و امامته من زمان حیات الرسول العظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بل ممکن ہے کہ حدیث منزلت سے سمجھا جائے کہ علی علیہ السلام خلیفہ تھے، امام تھے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہی، زندگی دور اور وقت سے ہی، یعنی جب تھے اسی وقت ہی یہ نبی کا خلیفہ تھے، یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے. قال فی دلائل صدق، دلائل صدق میں مرحوم محمد حسن مظفر نے کہا ہے وَنِعْمَ مَا قَالَ، شارح اور بہترین کہا ہے، لا ریب ان الاستثناء دلیل العموم، استثناء الا انہ لا نبی بعدی، عموم پر دلالت کرتا ہے کہ اس کے پاس تمام کمالات، تمام مناسب، تمام عہدے، تمام عہد اس کے پاس موجود ہیں. یعنی یہ استثناء بتا رہا ہے کہ کلیت ہے. فتثبت لعلی علیہ السلام، بس نتیجے کے طور پر ثابت ہو جاتے علی علیہ السلام کے لیے جمیع منازل ہارون ثابتت لہو فی الآیت سوى النبوت، تمام مقامات ہارون علیہ السلام ثابت ہوتے ہیں علی علیہ السلام کے لیے، جو ثابت ہے وہ منازل جو ثابت ہیں لہو ہارون کے لیے آیت میں سوائے نبوت کے. ومن منازل ہارون الامامت، مقامات اور مناسب ہارون علیہ السلام میں سے ایک امامت، یعنی وہ امام تھے. جب امام تھے تو علی علیہ السلام بھی بطریق اولا امام ہیں. کیوں؟ لأن المراد بالامر فی قول تعالی، کہ مراد اس امر سے جو اس خدا کی آیت میں ہے، وہ اشرکہ فی امری، تم اسے شریک قرار دو میرے امر میں. یہ مراد هو الاعم من نبوت، یعنی یہ نہیں کہا جا رہا تھا کہ مجھے میری نبوت میں اس کو شریک کر دو ہارون علیہ السلام کو، نہیں، یہ مراد امر جو ہے امری، امر عام ہے نبوت سے، یعنی نبوت کو بھی شامل، لیکن نبوت کے علاوہ ہے، التی یہ تبلیغ عن اللہ تعالی، اور وہ تھا نبوت، وہ نبوت جو خدا کی جانب سے تبلیغ ہے. ومن الامامت، یعنی یوں ہے عبارت، اعم من النبوت و اعم من الامامت، یعنی دونوں کو شامل ہے. التی ہی امامت وہ چیز، یہ ریاست العامت ہو. نبوت کیا ہوتا ہے؟ خدا کا پیغام پہنچانا. امامت کیا ہے؟ کہ معاشرے کی رہبری اور معاشرے کی ولایت انسان کے ہاتھ میں ہو. فإنہم امران مختلف، یہ دونوں چیز یعنی نبوت و امامت دو مختلف چیزیں ہیں. الی ان قال، یہاں تک کہتا ہے مصنف ویشهد للحاظ الامامت و ارادت امام من الامر فی الآیت الاخبار السابقۃ، یہ الاخبار السابقۃ یہ شدوں کا فاعل ہے، اس لحاظ سے امامت کے لحاظ سے کہ اس کا امامت کا ارادہ ہوا ہے امر سے اس آیہ میں فی امری میں. اس کے لیے گواہ وہ روایات ہیں جو گزر گئی ہیں المتعلقۃ بآخر الآیات، جو آخری آیات کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، التی ذکرنا فی الخاتمۃ، جن کو ہم نے اختتام میں ذکر کیا تھا، المصرحۃ تلک الاخبار، کہ ان روایات کی صراحت کی گئی ہے کہ بان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی، فقال، فرمایا اللہم انی اسألک بما سألک اخی موسیٰ، میرے کریم اللہ میں آپ سے وہی چیز مانگتا ہوں جو میرے بھائی موسیٰ نے آپ سے مانگی، وہ یہ کہ ان تشرح لی صدری، میرے سینے کو کشادہ فرمائیں، وان تیسر لی امری، میرے کام کو آسان فرمائیں، وان تحل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی، میری زبان سے رکاوٹ کو دور فرمائیں تاکہ میری بات
مجھے سمجھانے میں آسانی ہو. وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور قرار دیں میرے لیے ایک وزیر میرے اہل سے ہی، میرے خاندان سے. علی اخی، میرے بھائی علی کو. اشدد بھی ازری، جو میری پشت پناہی کرے. وہ اشرک ہو فی امری، اور اس علی کو میرے کام میں امر میں شریک کر. تو فإن المراد ہونا بالاشراک فی امرہ والاشراک بالامامت للاشراک بنبوت کما ہوا ظاہر. تو مراد یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کہ نبی کے امر میں شریک کرنا، اشرک ہو فی امری سے مراد ہے کہ امامت میں شریک کرنا، نہ کہ نبوت میں شریک کرنا. نبوت کا تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استثناء فرما رہے ہیں، کما ہوا ظاہر، جیسا کہ بات یہ واضح ہے. ولل معاونت علی تنفیذ ما بعث فیہ، نہ ہی معاونت اور مدد طلب کرنا مراد تھی ان احکام کے نافذ کرنے پہ کہ بعث فیہ، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے یا بھیجے گئے تھے. ایسا نہیں ہے. لأنہ قد دعا لہ اولا بأن یکون وزیرا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی علیہ السلام کے لیے پہلے کہ خدا تعالیٰ اسے علی کو بنائے وزیر لہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے.